مہاجرین بھی ہیں، تو آپ کو یہودیوں کے بارے میں کوئی تجربہ نہیں تھا؟ عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ ایسی بات ہے، یہ بڑی فتنہ پرور قوم ہے، ان الیہود قوم بہت، یہود بڑی فتنہ پرور قوم ہے۔ وہ خود بھی یہودی تھے، اپنے قوم کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے۔ آپ کہتے ہیں نا گھر کا بھیدی ڈنگ وہ جو ہے لنکا ڈھائے، تو وہ گھر کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلوایا۔ عبداللہ ابن سلام مکان میں پیچھے چلے گئے، چھپ گئے۔ یہودی آئے، الیف سلیف ہوا۔ آپ نے پوچھا یہودیوں سے، کیف فیکم عبداللہ ابن سلام، عبداللہ ابن سلام تم میں کیسا آدمی ہے؟ تعال من وراء یہودی فاقتلہ، اللہ کے بندے مسلمان یہاں آؤ، یہودیوں کو تلاش کرو، یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو مار ڈالو، اس کو قتل کر ڈالو۔ سوائے غرقد کے پیڑ کے وہ جھاؤ کا ایک درخت ہوتا ہے۔ اور اس حدیث پر میں آپ کو بتاؤں، اس حدیث پر یہودیوں کو بھی بہت زیادہ یقین ہے۔ اسی لیے ابھی جو نو آبادیات جو بسائی جا رہی تھی، جو نئی کالونیاں بسائی جا رہی تھیں فلسطین کے اندر یہودیوں کی، آپ روزانہ دیکھتے رہے ہوں گے، ادھر چند سالوں سے یہ مشغلہ ان کا جاری ہے کہ وہاں ان کی اکثریت ہو جائے، بسایا جائے لالا کر کے ان کو تل ابیب سے۔ تو ان یہودیوں کو اس حدیث پر اتنا یقین ہے کہ جب وہ اپنا مکان بناتے ہیں تو وہاں جو ہے غرقد کا ایک پیڑ بھی لگا دیتے ہیں کہ اگر ہمارے لیے کوئی جائے پناہ ہوگا مستقبل میں تو یہی غرقد ہمیں جو ہے ہمیں پناہ دے گا، چھپائے گا۔ یہ کیا کریں گے آپ؟ یہ دیکھیے، یہ ہے یہودیت۔ یہودیت یہ ہے کہ یہ ہوئی جو ہے کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ وہی نبی ہے، میں نے اس کو اچھی طرح سے جانچ پرکھ لیا ہے۔ جب اس کا بھائی پوچھتا ہے ابو یاسر کہ آپ کیا کریں گے اب، تو کہتا ہے عداوتہ واللہ ما بقیت، اللہ کی قسم میں جب تک زندہ رہوں گا اس کے ساتھ ہماری دشمنی برقرار رہے گی، یہ ہمارا دشمن رہے گا۔ سب کچھ جان رہا ہے، لیکن یہ اسی کو یہودیت کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کے ایک بڑے عالم تھے، صحیح بخاری شریف کی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، بڑے عالم تھے عبداللہ ابن سلام۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں چند روز قیام کرنے کے بعد جب مدینہ پہنچے، اپنے ننیحال میں بنو نجار کے پاس، تو عبداللہ ابن سلام چونکہ ایک بڑے اہل کتاب کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته
إخوانا. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. محترم حاضرین، بنارس اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے محترم اور مکرم بزرگوں اور بھائیوں، دور دراز سے تشریف لائے علماء کرام، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، فرزندان ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین کے شکریہ کے بعد میں انتہائی شکر گزار ہوں مقامی جمعیت اہل حدیث بجرڈیہا کے ذمہ داران کا، جنہوں نے مصروفیت کے اس زمانے میں اس طرح سے باوقار عظیم الشان اجلاس عام کا انعقاد کیا ہے، اور ہمارے شکریہ کے مستحق خاص طریقے سے وہ علماء کرام ہیں جنہوں نے آج کے اس اجلاس کے لیے دور دراز سے سفر کیا ہے، اور ان کی محبت میں مضافات بنارس سے لوگ سامعین کی حیثیت سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرات، ہمیں اپنے مہمان علماء کرام کو سننا ہے۔ مجھے جو ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ صدارتی حیثیت سے کچھ باتیں عرض کر دی جائیں، یہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، اس فارمیلٹی کو پورا کرنے کے لیے مجھے بٹھا دیا گیا ہے۔ بڑی اچھی تقریر ہم لوگ سن رہے تھے فلسطین کی تاریخ پر۔ اس تقریر کے پس منظر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیں۔ یہود کی فطرت، ابھی آپ نے سنا یہودیوں کے تعلق سے، اور جو آج کا منظرنامہ ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ہم سب کے اوپر اپنے فلسطینی مجاہدین، مظلوم مسلمانوں کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کم از کم اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی پنج وقتہ نمازوں میں ان کے لیے خصوصی دعائیں کریں۔ یہود کی یہ فطرت، اہل حق کو ستانا، انبیاء کرام کو ذبح کرنا، اور مسلمانوں سے ان کی ازلی دشمنی، یہ ان کی فطرت میں ہے۔ میں نے اسی حوالے سے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، اور جو حدیث بھی میں نے پیش کی ہے وہ اسی پس منظر میں پیش کیا ہے۔ یہود سب کچھ جانتے ہیں کہ فلسطین میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ اپنی نسبت ابراہیم خلیل اللہ کی طرف کرتے ہیں، ان کی ذریت اسحاق اور یعقوب کی طرف کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ان کو بنی اسرائیل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، ان کا ٹائٹل اسرائیل تھا، ان کی طرف نسبت کر کے بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔
ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جو نصیحت کی تھی تو ان کو مسلمان بننے کی تلقین کی تھی۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے۔ قرآن نے فیصلہ سنایا، مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا۔ وہ تو بڑے سچے پکے مسلمان تھے ابراہیم، اور ابراہیم نے اور ان کے بیٹے یعقوب نے، یعنی ان کے پوتے اسحاق کے بعد یعقوب، ان لوگوں نے بھی اپنی اولاد کو جو نصیحت کی تھی، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے جس دین کو منتخب کیا ہے وہ مذہب اسلام، دین اسلام، اللہ کے نزدیک ایک ہی دین معتبر ہے، وہ دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تم لوگ بھی مسلمان ہی ہو کر کے رہنا کہ جب تمہیں موت آئے تو تم لوگ مسلمان رہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ مسجد اقصیٰ جب سے اس کی تعمیر ہوئی تب سے اس کو مسلمانوں نے بنایا، مسلمانوں نے تعمیر کیا، اور مسلمانوں کا اس کے اوپر پورا ایک حق ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ کسی کا اس پر کوئی حق نہیں ہے، چاہے اس کی نسبت ابراہیم کی طرف کی جائے، اسحاق کی طرف کی جائے، یعقوب کی طرف کی جائے، یہ سب لوگ مسلمان تھے اور مسلمان ہونے کی تلقین بھی کرتے تھے۔ یہود ایک ایسی قوم ہے وہ جانتی ہے کہ ہمارا یہاں کوئی حق نہیں ہے، اور اس کو اپنے انجام کا بھی پتہ ہے۔ ابھی مولانا اس حدیث کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ جب آخری وقت آئے گا اور وہ جب فیصلہ کن جنگ ہوگی مسلمانوں کے اور یہودیوں کے بیچ میں، اور جب یہودی چھپے گا درخت کے پیچھے، پتھر کے پیچھے بھاگے گا، دیوار کے پیچھے، تو اللہ رب العالمین قوت گویائی عطا کریں گے پتھر کو بھی، درختوں کو بھی، اور کہے گا کہ یا عبداللہ یا مسلم تعال من وراء یہودی فاقتلہ، اللہ کے بندے مسلمان یہاں آؤ، یہودیوں کو تلاش کرو، یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو مار ڈالو، اس کو قتل کر ڈالو۔ سوائے غرقت کے پیڑ کے وہ جھاؤ کا ایک درخت ہوتا ہے۔ اور اس حدیث پر میں آپ کو بتاؤں، اس حدیث پر یہودیوں کو بھی بہت زیادہ یقین ہے، اسی لیے ابھی جو نو آبادیات جو بسائی جا رہی تھی، جو نئی کالونیاں بسائی جا رہی تھیں فلسطین کے اندر یہودیوں کی، اب روزانہ دیکھتے رہے ہوں گے، ادھر چند سالوں سے یہ مشغلہ ان کا جاری ہے کہ وہاں ان کی اکثریت ہو جائے، بسایا جائے لالا کر کے ان کو تل ابیب سے۔ تو ان یہودیوں کو اس حدیث پر اتنا یقین ہے کہ جب وہ اپنا مکان بناتے ہیں تو وہاں جو ہے غرقت کا ایک پیڑ بھی لگا دیتے ہیں کہ اگر ہمارے لیے کوئی جائے پناہ ہوگا مستقبل میں تو یہی غرقت ہمیں جو ہے ہمیں پناہ دے گا، چھپائے گا، یہ پیڑ نہیں بتائے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، ورنہ اس کے علاوہ تمام درخت اور حجر اور سب جو ہے سب بتائیں گے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے میں بتاؤں آپ کو، یہودی بڑی عجیب قوم ہے، اور اس کا مقدر یہ ہے اس کو کہیں قرار نہیں۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے اوپر ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہے، کبھی یہاں سے بھگائے جاتے ہیں، کبھی وہاں سے بھگائے جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں دنیا کے اندر۔ ابھی آپ نے تاریخ سنی، ایک زمانے میں انہیں روم سے بھگایا گیا تھا، تو بھاگ کر کے روم سے یہ سب جا کر کے مدینہ میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سب مدینہ میں جا کر کے پناہ لیے، اور ان کی جو فطرت ہے جہاں جاتے ہیں تو وہ زبردستی قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ مدینہ میں جا کر کے بھی یہ 3 بڑے بڑے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، مدینہ کی منڈیوں پر قبضہ کر لیا، مارکیٹ پر قبضہ کر لیا، ایکسپورٹ امپورٹ پر قبضہ کر لیا ان لوگوں نے، کیونکہ یہ عادت تھی، جہاں جاتے ہیں اقتصاد، اکنامک کے اوپر ان کا قبضہ ہوتا ہے۔ آج بھی یہ بہت معمولی ہیں، لیکن اقتصاد کے اوپر ڈالر کا ریٹ کون طے کرتا ہے، ریال کا ریٹ کیسے طے ہوگا، انڈین کرنسی کا ریٹ کیسے طے ہوگا، یہ سارا کام بیٹھ کر کے یہی لوگ کرتے ہیں۔
اس زمانے میں بھی یہی معاملہ ان کا تھا۔ مدینے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ پہنچے، میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہودی جانتی ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، لیکن اسلام دشمنی ان کے اندر ایسی ہے کہ وہ سب جانتے ہوئے حق کا اعتراف نہیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو پہلے مدینہ جانے سے پہلے قباء میں آپ نے قیام کیا تھا۔ اماں صفیہ بنت حیی بنت ابن اخطب بیان کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے، بتاتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں قیام کیے تو چونکہ وہ یہودی کی بیٹی تھی حیی کی، تو ہمارے ابا اور ہمارے چچا ابو یاسر مجھے بہت چاہتے تھے۔ جب وہ بیٹھتے تھے ہمارے چچا اور والد صاحب تو ہم یا ہمارے ساتھ ہم گھر کے اور بچے جب جاتے تھے تو سب سے زیادہ مجھے پیار کرتے تھے، مجھے سب سے پہلے گود میں لیتے تھے۔ ابا بھی یہی کیا کرتے تھے، چچا بھی یہی کیا کرتے تھے۔ جب ہمارے چچا کو اور ابا کو پتہ چلا کہ محمد آئے ہوئے ہیں مکہ سے قباء میں قیام کیے ہوئے ہیں، تو یہ لوگ ایک دن صبح سویرے تڑکے مدینہ سے نکل کر کے گئے قباء، اور شام ڈھلتے ڈھلتے سورج ڈوبنے کے بعد گھر واپس آئے تو بہت نڈھال تھے۔ اس واقعے کو غور سے سنیے گا آپ لوگ۔ یہودیوں کی خصلت کو جاننا ہو، میں ان کی خصلت کے تعلق سے چند واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ آج کا ان کا مزاج یہ نہیں ہے جو بے دردی سے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، معصوموں کو۔ ان کے مزاج میں فتنہ پروری ہے۔ جو لوگ نبیوں کو قتل کر ڈالیں، عیسیٰ علیہ السلام کو یہی لوگ تو سولی دینا چاہتے تھے اور اپنی جان دانش میں سولی دے دیا ان کو۔ تو بتاتی ہیں اماں صفیہ کہ جب ہمارے چچا اور ابا رات میں واپس آئے تو میں بھاگتی ہوئی گئی ان کے پاس، دن بھر غائب تھے وہ لوگ، تو وہ سب اتنے نڈھال تھے، اتنے مغموم تھے، کسی نے میری طرف کوئی توجہ نہیں کیا۔ مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ ارے اس کے پہلے میں جب جاتی تھی مجھے فوراً گود میں اٹھا لیا کرتے تھے، میں بہت لاڈلی بہت دلاری تھی ان لوگوں کی، آج کسی نے ہماری طرف توجہ نہیں کی۔ اور اس کے بعد جب بیٹھے یہ لوگ آ کر کے گھر میں، تو ہمارے چچا ابو یاسر ہمارے ابا سے پوچھتے ہیں، ابا ہمارے بڑے تھے، کہتے ہیں کہ ہوا بھائی جان، کیا یہ وہی شخص ہے؟ یعنی یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں ہم لوگ تورات میں پڑھا کرتے ہیں، انجیل میں پڑھا کرتے ہیں، جس کے بارے میں بشارت آئی ہے کہ ایک نبی آئے گا؟ تو کہا کہ ہاں یہ وہی ہے۔ ہمارے ابا نے کہا کہ ہاں یہ وہی نبی ہے۔ کہا کہ اتعرفہ وتثبتہ، آپ اس کو اچھی طرح سے پہچانتے ہیں؟ یعنی اس کو دیکھ تاک لیا، پہچان لیا، اس کو پہچاننے کے بعد تائید کر رہے ہیں کہ ہاں یہ وہی نبی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا ٹھیک ہے، جب یہ وہی نبی ہے، آپ جان لیے وہی نبی ہے، تائید بھی کر رہے ہیں، فماذا فی نفسک منہ، اب آپ بتائیے کیا کریں گے؟ کیا بتا دیا جائے لوگوں کو کہ ہاں نبی آ گیا جس کا انتظار تھا، جس کی بشارت سنائی گئی تھی تورات کے اندر؟ کیا آپ اس پر ایمان لے آئیں گے؟ ہم اس پر ایمان لے آئیں، کیا کریں گے آپ؟ یہ دیکھیے، یہ ہے یہودیت۔ یہودیت یہ ہے کہ یہ حیی جو ہے کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ وہی نبی ہے، میں نے اس کو اچھی طرح سے جانچ پرکھ لیا ہے۔ جب اس کا بھائی پوچھتا ہے ابو یاسر کہ آپ کیا کریں گے اب، تو کہتا ہے عداوتہ واللہ ما بقیت، اللہ کی قسم میں جب تک زندہ رہوں گا اس کے ساتھ ہماری دشمنی برقرار رہے گی، یہ ہمارا دشمن رہے گا۔ سب کچھ جان رہا ہے، لیکن یہ اسی کو یہودیت کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کے ایک بڑے عالم تھے، صحیح بخاری شریف کی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، بڑے عالم تھے عبداللہ ابن سلام۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں چند روز قیام کرنے کے بعد جب مدینہ پہنچے اپنے ننیحال میں بنو نجار کے پاس، تو عبداللہ ابن سلام چونکہ ایک بڑے اہل کتاب کے عالم تھے، بڑے یہودی عالم تھے، انہوں نے پڑھا تھا تورات کے اندر کہ نبی آئے گا ایک، اس کی یہ نشانیاں ہیں، تو کہا کہ میں گیا ان کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا،
اور میں نے چند ایسے سوالات کیے جس کا جواب سوائے نبی کے اور کوئی نہیں دے سکتا. میں نے وہ سوالات کیے ان سے. آپ کا چہرہ انور دیکھا، نشانیوں کو دیکھا، اور جو مجھے سوالات کے معقول جواب مل گیا تو میں نے سمجھ لیا کہ یہ چہرہ جو ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا. ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب. اور اس کے بعد پھر میں ایمان لے آیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک عبدہ ورسولہ. اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے نبی ہیں، برحق ہے، میں آپ پر ایمان لے آتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک یہودیوں کی خصلت بتائی. کہا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر یہودیوں کو پتہ چل جائے کہ یہ عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو گیا ہے تو میرے بارے میں بڑی بہتان طرازی کریں گے. اس لیے آپ میرے اسلام کے بارے میں انہیں بھی مت بتائیے. پہلے ان سے ہمارے بارے میں پوچھیے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، اس سے پہلے کہ ہمارے اسلام کے بارے میں جان سکیں. کہا اچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی سابقہ پہلا تھا یہودیوں سے. مکہ مکرمہ میں یہودی نہیں تھے. مکہ مکرمہ میں ایک ہی صنف تھی، یا مسلمان تھے یا مشرک تھے. اور مدینہ جانے کے بعد مختلف قسم کے لوگ ملے. یہودی بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، منافق بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، انصار بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں. تو آپ کو یہودیوں کے بارے میں کوئی تجربہ نہیں تھا. عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ ایسی بات ہے، یہ بڑی فتنہ پرور قوم ہے. ان الیہود قوم بہت. یہود بڑی فتنہ پرور قوم ہے. وہ خود بھی یہودی تھے، اپنے قوم کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے. آپ کہتے ہیں نا گھر کا بھیجی ڈنگ وہ جو ہے لنکا ڈھائے، تو گھر کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلوایا. عبداللہ ابن سلام مکان میں پیچھے چلے گئے، چھپ گئے. یہودی آئے، الیف سلیف ہوا. آپ نے پوچھا یہودیوں سے کیف فیکم عبداللہ ابن سلام، عبداللہ ابن سلام تم میں کیسا آدمی ہے. اب سنیے، یہ یہودی خصلت کو دیکھیے. آپ صحیح بخاری کی روایت میں سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو. کہا ارے عبداللہ ابن سلام کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں؟ سیدنا و ابن سیدنا و افضلنا و ابن افضلنا عالمنا و ابن عالمنا. ارے ان کے بارے میں کیا پوچھ رہے ہیں؟ وہ تو ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں اور ہمارے سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں. وہ تو ہمارے سردار ہیں اور سردار کے بیٹے ہیں. ہم لوگوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے بہتر ہیں اور سب سے بہتر باپ کے لڑکے ہیں. اچھا یہ بتاؤ کہ اگر عبداللہ ابن سلام اسلام لے آئیں، مسلمان ہو جائیں، تو تم لوگ کیا کہتے ہو ان کے بارے میں؟ کہا اعاذہ اللہ منہ، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے اسلام سے، یعنی اس نئے دین سے محفوظ رکھے. کیسے وہ مسلمان ہو جائیں گے؟ وہ بہت بڑے عالم ہیں. وہ 3 بار کہا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ محفوظ. جب اتنی باتیں ہو گئیں تو عبداللہ ابن سلام نکلے پردے کے اوٹ سے. کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. کہا میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، میں اسی گواہی دیتا ہوں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے سچے رسول ہیں. یہ وہی نبی ہیں جس کا ہم لوگوں کو انتظار تھا. اب دیکھیے یہودی مزاج. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ عبداللہ شرنا وابن شرنا، یہ تو ہم میں سب سے بدترین شخص ہے، یہ بڑا برا شخص ہے، یہ تو بدترین باپ کا بیٹا ہے یہ. اور طرح طرح کی باتیں ان کے بارے میں کہیں. ابھی تو تعریف کر رہے تھے کہ ان سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں ہے، ان سے زیادہ کوئی بزرگ ہی نہیں ہے، شریف ہی نہیں ہے. شرافت کی سب سے بڑی مہر ان کے اوپر لگی ہوئی ہے، بڑے شریف گھرانے کے لڑکا یہ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بدترین شخص ہے. عبداللہ ابن سلام نے کہا یہ یہودی، یا معاشر الیہود اتقوا اللہ، اے قوم یہود اللہ سے ڈرا کرو. تم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہو کہ یہ محمد اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، لیکن یہ اسلام دشمنی، یہ عصبیت، یہ عداوت، یہ حسد، ان چیزوں نے تمہیں برباد کر رکھا ہے، تم اسلام نہیں لا رہے.
اسی موقع کی میں نے حدیث سنائی تھی آپ کو. عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ جب نبی کے دربار میں پہنچا تو سب سے پہلا جملہ جو میں نے آپ کی زبان سے سنا تو آپ یہ فرما رہے تھے کہ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. یہ حدیث میں سنا دوں آپ لوگوں کو اور بات ختم کروں گا. سب سے پہلی بات جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کر رہے تھے، ابھی مدینے میں اسلام کی بنیاد پڑ رہی تھی اور اسلامی معاشرے کی تشکیل ہو رہی تھی، تو آپ لوگوں سے فرما رہے تھے کہ اے لوگو، سلام کو پھیلایا کرو، سلام کو رواج دیا کرو. جب ایک دوسرے سے ملو، جانتے ہو نہیں جانتے ہو، اس کو سلام کیا کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے. سلامتی کا فرمانا جو ہے آگے بڑھاتا رہتا ہے. اے لوگوں، سلام کو پھیلایا کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو اور ایک دوسرے کو کھانا بھی کھلایا کرو. کھانے کو رواج دو. دیکھو معاشرے اور سماج میں کون سے لوگ بھوکے ہیں جہاں کھانا نہیں پک رہا ہے، جن کے بچے بھوک سے پریشان ہیں، ان کی خبرگیری کیا کرو، تب معاشرہ سنورتا ہے. اور رشتے کو جوڑا کرو. وصلوا الارحام. بلکہ آپ نے یہاں تک کہا کہ جو رشتہ کاٹے اس سے رشتہ جوڑو. اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی. یہ نہیں کہ جو رشتہ ہم سے جوڑے گا اس سے ہم رشتہ جوڑیں گے. آج کے بڑی بیوقوفی یہ ہے مسلمانوں کے یہاں اس کو شان سمجھتے ہیں. ارے ہم سے جو بولے گا اس سے بولیں گے، ہم جو ہم سے رشتہ رکھے گا اس سے رشتہ رکھیں گے. ہم سے کوئی اگر ایک بارش دور بھاگتا ہے تو اس سے ہم ایک ہاتھ دور بھاگ جائیں گے. وہ سمجھتا ہے یہ شان ہے. یہ آپ کا کبر و غرور یا ابلیسیت ہو سکتی ہے، یہ اسلام نہیں ہو سکتا. یہ اسلام تو یہ ہے کہ صل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے اس سے تم رشتہ جوڑو. الواصل لیس بالمکافئ. اگر تم بدلے میں رشتہ جوڑ رہے ہو کہ وہ تم سے رشتہ رکھنا چاہتا ہے تو ہم بھی رشتہ رکھیں گے. اس کو صلہ رحمی نہیں کہا جاتا. صلہ رحمی یہ کہ جو رشتہ توڑتا ہے اس سے رشتہ جوڑا جائے، اس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے. تو آپ نے کہا کہ وصلوا الارحام، اور کیا کہا؟ وصلوا باللیل والناس نیام. اور رات میں اٹھ کر اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے رہیں. جب لوگ سوئیں تب رات میں اٹھ کر نماز پڑھا کرو. تلاش کریں، ہمارے بہت سارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بھی ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی باتوں کو سن رہی ہیں. ان راتوں کو ہم تلاش کریں. ہماری زندگی میں کتنی ایسی رات گزری جب کہ گھر کے سب لوگ سو رہے ہوں اور اس وقت ہم اٹھ کر کے اپنے رب سے مناجات کریں، رب العالمین سے سرگوشی کریں. ان راتوں کو ہم لوگ گنیں، اپنی انگلیوں پر گن ڈالیں. جب یہ چار خوبی پیدا ہو جائے گی مسلمانوں، سلام کو رواج دو گے، کھانا کھلاؤ گے ایک دوسرے کو، رشتے کو جو جوڑو گے اور رات میں اٹھ کر نماز پڑھو گے، تدخلوا الجنۃ بسلام، تو بڑی سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے. کون جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ یہ جو مجلس سجائی گئی ہے، اجلاس کیا گیا ہے، اس کو بھی اسی لیے کیا گیا ہے کہ یہاں بیٹھ کر دین کی باتیں سنی جائیں اور یہ ایک ذریعہ بن جائے جنت میں جانے کے لیے. تو اگر ان چار چیزوں کو ہم نے اپنا لیا تو جنت میں بڑے آرام سے چلے جائیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ اگر ان چار خوبیوں کو پیدا کر لیں اپنے اندر آج کی اس مجلس میں، اس اجتماع میں، اس اجلاس میں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اس آج کے اجلاس کی بہت بڑی کامیابی ہے. آئیے میں ایک جو میں نے آیت پڑھی تھی کہ اس پس منظر میں اس کو بھی سنا دوں اور بات ختم کروں. مجھے میں نے آیت پڑھی تھی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً. اے مسلمانوں، اللہ کی رسی یعنی کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامے رہو، آپس میں فرقہ بندی مت کرو، گروہ بندی مت کرو. اجتماعیت کا ثبوت ہونا چاہیے ہر جگہ. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ مجلس بڑی محنت سے سجائی گئی ہے، علماء کرام بہت دور دراز سے تشریف لائے ہیں، لیکن بہت بڑا لیکن ہے، یہاں وہ تعداد بھی موجود نہیں ہے جو عام طریقے سے جمعہ کی نماز میں لوگوں کی حاضری ہوتی ہے، یہاں کے مقامی لوگوں کی. میرے بھائیوں، میری باتیں بڑی تلخ ہوتی ہیں،
اگر یہ باہر کے مہمانوں کو ہٹا دیا جائے، کنارے لگا دیا جائے، تو پھر یہ مجمع جو ہے یہ آدھا ہو جائے گا۔ اور صورتحال اس مسجد کی یہ ہے کہ جمعہ کی نماز میں مسجد تنگ ہو جاتی ہے۔ کہاں ہیں ہمارے لوگ؟ ارے ایسے ایسے موقع پر تو اجتماعیت کا ثبوت دے دیا کرو کہ ہم لوگوں کی کتنی بڑی تعداد یہاں پر ہے۔ یہ صرف میں ایک مسجد کی بات بتا رہا ہوں۔ وجمبرنا بجرڈیہا میں جماعت اہل حدیث کی تقریباً 7 مساجد ہیں، اور سب مساجد جو ہے تنگ دامانی کا شکایت کرتے ہیں جمعہ کے دن کہ بڑی مسجد تنگ ہو گئی، بہت مسجد کو بڑھائی جائے۔ یہ صورتحال ہے ہماری اجتماعیت کی۔ مسلمانوں اجتماعیت کا ثبوت دیا کرو۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اور جو میں بات کہنا چاہتا تھا، واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، اور اللہ کی اس بڑی نعمت کو یاد کرو جب تم لوگ دشمن تھے، خانے میں بٹے ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تم بھائی بھائی بن گئے۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ یہ مسلمان مدینہ کے بیچارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے سے پہلے کیسے خانہ جنگی میں کے شکار تھے، یہ اوس اور خزرج۔ یہ یہودیوں کی دین تھی۔ یہودی یہی کام اس زمانے میں کرتے تھے جو آج کر رہے ہیں۔ مسلم ممالک کو ہتھیار سپلائی کرنا، یہ کرنا، ان کو لڑانا، ان کی فنڈنگ کرنا، ہے نا، تعاون کرتے ہیں صاحب۔ یہ وہی کام یہودی اس زمانے میں بھی کرتے تھے۔ اوس اور خزرج کو ہتھیار سپلائی کرتے تھے۔ پیسہ نہیں ہے، پیسہ ہم سے لے لو، سود پر پیسے لے لو، ہم سے قرض لے لو، ہے نا، لڑتے رہو۔ یہ جنگ سرد نہیں پڑنی چاہیے۔ اس میں سے کچھ لوگ دوست بن گئے اوس کے، کچھ دوست بن گئے خزرج کے، اور یہ سلسلہ برابر چلتا رہا۔ لیکن جب اسلام آیا، اللہ کی فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ میں جو واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو یہ چیز بھاتی نہیں ہے یہودیوں کو کہ یہ مسلم کنٹری اکٹھا کیسے رہیں گے۔ ایک دن صحابہ کرام بیچارے جب بھائی بھائی بن گئے، قبیلہ اوس کے اور قبیلہ خزرج کے، تو بیٹھ کر کے آپس میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، ہنس بول رہے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے شان نزول میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ تو ایک یہودی کا گزر ہو گیا وہاں سے۔ ارے اس کے سینے پر سانپ لوٹ گیا۔ یہ اوسی ہے اور یہ خزرجی ہے، اور یہ بیٹھ کے آپس میں ہنس بول رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ برداشت نہیں کر سکا کہ یہ لوگ سالہ سال تک لڑتے رہے، جنگ کرتے رہے، آج ایک ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، دوستی نبھا رہے ہیں آپس میں۔ بھاگا گیا اپنے یہودیوں کے پاس، کہا میں نے ایک ایسا منظر دیکھا ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ کیا ہوا بھائی؟ ارے بس پوچھیے مت، غضب ڈھا گیا ہے۔ کیا ہوا؟ دیکھا کہ ایک اوسی اور ایک خزرجی آپس میں بیٹھ کے ہنس بول رہے ہیں سب۔ کبھی تصور میں نہیں تھا کہ کبھی سب ایک ساتھ بیٹھیں گے، ایک جگہ ہو جائیں گے۔ تو کیا ہونا چاہیے؟ کسی ایسے آدمی کو وہاں بھیجا جائے جو اپنی یہودیت کا ثبوت پیش کرے، لڑا ڈالے ان سبوں کو آپس میں پھر سے۔ اچھا یہ کام کون کر سکتا ہے؟ وہ فلاں یہودی ہمارا ہے نا، وہ بڑا ماہر ہے فساد پیدا کرنے میں، لوگوں کو لڑانے میں۔ آج بھی معاشرے اور سماج میں کچھ لوگ اس طریقے کا کام انجام دیتے ہیں۔ لوگوں کی دوستی نہیں پاتی، ان کو کیسے لڑا دیا جائے۔ یہ کام مسلمان کا نہیں، یہودیوں کا کام تھا، یہ ایک دوسرے کو لڑانے کا، فساد پیدا کرنے کا۔ ایک آدمی کو بھیجا گیا، وہ آیا، السلام علیکم، ارے خیریت سے ہیں نا، بیٹھ گیا یہودی آ کر کے۔ اچھا کچھ دیر حال حوال کیا، کیسے ہیں، کیا ہیں؟ ارے وہ تو آپ کے ابا جان ایسے ہوا کرتے تھے، اور آپ کے ابا جان ایسے ہوا کرتے تھے، وہ تو آپ کا قبیلہ ایسا تھا اور آپ کا خاندان ایسا تھا، اس زمانے میں وہ جنگ ہوئی تھی ایسی نا، وہ لڑائی ہوئی تھی آپ دونوں خاندان کے بیچ میں، وہ فلاں مار دیا گیا تھا اور فلاں مار دیا گیا تھا، وہ آپ کے گھر والوں نے ان کو قتل کر دیا تھا اور ان کے گھر والوں نے آپ کو قتل کر دیا۔ ابھی چند منٹ بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ آپس میں پھر وہی پرانی عداوت لوٹ آئی۔ ارے لاؤ تلوار، لاؤ لاٹھی، اس کو بتاتے ہیں، وہ کرا اپنے آواز کر، ارے میرے بھائی لاٹھی لاؤ، ابھی بتاتے ہیں۔ یہ یہودیت، اس کو یہودیت کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی، ارے بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا، کیا ہوا؟ ایسی سی بات ہے، آپس میں مرنے کٹنے کے تیار ہیں، وہ اپنے خاندان کو بلا رہا ہے، وہ اپنے خاندان کو بلا رہا ہے، آپ بھاگے آئے۔ کہا اللہ میں ابھی زندہ ہوں، میں ابھی موجود تم لوگوں کے بیچ میں ہوں، اور ابھی تمہاری جہالت اور عداوت لوٹ آئی تم لوگوں کی۔ وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانِكُمْ، یہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟
اور پھر انہوں نے اسلام کی نعمت کو گنایا اور اسلام کی بھائی چارگی کو گنایا، اور اسی موقع پر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اسی موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم لوگ خانے خانے میں بٹے ہوئے تھے، دشمنی تھی تمہاری درمیان، اور اللہ نے تم لوگوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی۔ اگر سارا خزانہ خرچ کر کے بھی اس محبت کو حاصل کرنا چاہتے نہیں حاصل کر سکتے، تو قرآن نے بتایا۔ تو میرے بھائیو، یہ میں نے یہودیوں کے 3 واقعات آپ کو بتائے ہیں۔ تو حالات سے ہمیں بددل نہیں ہونا چاہیے۔ میری آپ لوگوں سے صرف گزارش یہ ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو صدق دل سے دعا کیجیے اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے۔ یہ بیت المقدس مسجد اقصی ہم لوگوں کا قبلہ اول، ابھی مولانا بتا رہے تھے، ہے نا، اس کی آزادی کے لیے، اور اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توفیق بخشے کہ ہم آزاد مسجد اقصی میں دوگانہ ادا کر سکیں۔ جو تمنا شاہ فیصل رحمہ اللہ کی تھی، وہ تمنا ہماری بھی ہے۔ ایک سوال تھا، میں اس کا جواب دے کر کے بات ختم کروں۔ ابھی ایک سوال ہمارے بھائی نے ایک سوال دیا، پرچی دیا تھا کہ سفلی اور اسلامی کام میں کیا فرق ہے، یا اس کیا حکم ہے، اس طرح کا کوئی سوال تھا۔ بھائی یہ نامی سے ظاہر ہے، اسلامی کام ہے۔ اگر کسی کے اوپر جادو ٹونا بھی کچھ کر دیا جائے تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، آپ پر بھی جادو کیا گیا تھا، اور یہ معوذتین وغیرہ کی جو صورتیں نازل کی گئیں اسی کے علاج کے لیے نازل کی گئی تھیں، اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن سفلی کام یہ بہت بڑی بیماری ہے ہمارے سماج کے اندر، اور اہل حدیث معاشرے کے اندر بھی بیماری بڑھ رہی ہے۔ علماء، ذمہ دار علماء کرام موجود ہیں، انہیں اس پر توجہ کرنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا بھی چاہیے۔ دیکھیے 7 بڑی خطرناک چیز جو ہے، اسے کہا گیا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ پہلا شرک کا نام لیا گیا شرک باللہ، اور دوسرا جو کہا گیا ہے وہ یہی ہے السحر، جادو سے اپنے جادو یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ اس کے بعد قتل کہا گیا، قتل سے بڑا گناہ یہ جادو ہے، اور اسی لیے کہا گیا کوئی شخص اگر جادوگر کے پاس، کاہن کے پاس جاتا ہے تو اس کی نماز 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور اگر اس کی بات پر یقین کر لے تو پھر گویا کہ اس نے اسلامی شریعت کا انکار کر دیا، وہ کافر ہو گیا۔ فقد کفر بما انزل علی محمد، یہ ساری اس طرح کی حدیثیں ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، میں بتاؤں، میری زندگی کے بڑے تجربے ہیں۔ ایک زمانے میں ہم بھی اس طرح کے مسائل سے دوچار تھے، گھر کے کچھ لوگ جو آسیب کے شکار تھے، جادو کے شکار تھے۔ تو اس زمانے میں ایک لطیفہ سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ آدمی جانتا نہیں ہے کیسے جو ہے شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ ایک صاحب آئے ہمارے محلے ہی کے، کہا مولوی صاحب میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دوں، بہت ہی کارگر وظیفہ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ جبکہ میں طالب علم تھا جامعہ سلفیہ میں اس زمانے میں۔ کہا آپ 7 مرتبہ یا 40 مرتبہ یا میکائیل آپ پڑھیے، اور پڑھ کر کے دم کر دیجئے تو بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ وہ ایسا شخص یہ وظیفہ بتا رہا تھا جو مکتب بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، جس نے مدرسے کا شکل نہیں دیکھا تھا۔ اور آج بھی ہمارے محلے میں ایسے لوگ بڑے بڑے مقبول ہیں جنہوں نے مدرسے کا شکل نہیں دیکھا ہے، وہ حدیث گھرانوں میں ہیں، جنہوں نے مدرسے میں قدم نہیں رکھا ہے پڑھنے کے لیے، اور وہ آج بہت بڑے جو ہے وظیفہ اور ورد کرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے، وہ کیا شرک کر رہے ہیں، کیا توحید کر رہے ہیں۔ تو میں تو الحمدللہ طالب علم تھا جامعہ سلفیہ کہ میں نے کہا حضرت یہ آج جو آپ کو بتا رہے ہیں وظیفہ ہم کو، یا میکائیل پڑھنا ہوگا 40 مرتبہ، آپ جانتے ہیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ کہا نہیں مولوی صاحب فلاں نے بتایا تھا ایسے ہی۔ میں نے کہا یہ شرک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بتانے والوں نے یا رب میکائیل کہا ہو اور آپ رب کو لفظ کو بھول گئے ہوں، خالی میکائیل کر رہے ہوں، سمجھ گئے یہ شرک ہے، یا آپ غیر اللہ کو پکار رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے شیطان آپ کا کوئی کام بنا بھی دیتا ہو کہیں، وہ تو چاہتا ہے اس طریقے سے گمراہ کرنے کے لیے، یہی شرک ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ تو آپ اللہ کے واسطے یہ سفلی کام، یہ شرکیہ کام ہے، یہ حرام ہے۔ جادو سیکھنا، جادو کرنا، جادوگر کے پاس جانا، یہ سب کچھ حرام ہے۔
اور اہل حدیث معاشرے میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، ان کے ہاں توہم پرستی نہیں ہوا کرتی ہے، سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ جب تک اللہ کی مرضی، اگر پوری حدیث میں آتا ہے نا پوری کائنات مل کر کے آپ کو نفع پہنچانا چاہے، نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، اور دنیا کے تمام لوگ مل کر کے آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے الا ما قد كتب اللہ علیہ، جب تک اللہ رب العالمین نے آپ کے مقدر میں نقصان نہیں لکھ رکھا ہے، بیماری نہیں لکھ رکھی ہے، آپ کوئی بیماری نہیں آ سکتی، سمجھ گئے نا؟ اس لیے اللہ پر بھروسہ کیجئے، جادو سے بچیے، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 بڑی بڑی بیماریوں سے بچیے، اس میں بہت بڑی بیماری جو ہے یہ ہے کیا؟ جادو، رشوت خوری سے بھی زیادہ، سود سے زیادہ خطرناک ہے یہ، کسی کو قتل کر دیں وہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ جادوگری ہے، یہ سمجھ گئے نا؟ اس کا قتل کرنے کا نمبر 3 نمبر بیان کیا گیا ہے، یہ 2 نمبر پر یہ جادوگری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان بڑے بڑے خطرناک بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ پروردگار عالم ہماری حاضری کو قبول فرما لے۔ میں نے آپ لوگوں کا کچھ وقت زیادہ لے لیا ہے، لیکن اس کے باوجود علماء کرام جو آئے ہوئے ہیں باہر سے، آپ ان کی تقاریر کو سنجیدگی کے ساتھ سنیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کی کوشش کیجیے، یہ ہے اصل اجلاس کا مقصد۔ بار الہ ہماری حاضری کو قبول فرما۔ عالم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا یاب کر دے، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے جائز و حلال روزگار فراہم کر دے، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرض کے ادائیگی کی سبیل بنا دے، اور ہمارے فلسطینی مسلمان جو مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کر رہے ہیں، پروردگار عالم تو ان سب کی مدد فرما، ان کی رکھوالی فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔